बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप जानते हैं कि ये हफ़्ता भी और अगला हफ़्ता भी अहम केसेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात केसेस के हवाले से भी कहा है कि वो डे टू डे रोज़ाना की बुनियादों पर उसको देखेगी और अगले हफ्ते डिसाइड करेगी। दूसरी जानिब जो बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज है, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर आज समाअत होने जा रही है। रिव्यू एक्ट उस पर नोटिस जारी कर दिए हैं। तो एकदम दोबारा जो वफाकी हुकूमत से जुड़े या PDM से जुड़े लोग हैं उन्होंने दोबारा चढ़ाई शुरू कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, और दोबारा से ये मामला डिस्कस होने लग गया है कि हमें दोबारा एहतजाज करना होगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और उनको ये लगता है कि शायद इस हफ्ते और अगले हफ्ते में हुकूमत के हवाले से अहम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले आएगी, और उनको ये लगता है कि 9 मई का जो असर है वो ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और बाकायदा तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो इमरानडू जज हैं वो ये सारा कुछ करेंगे। अब ये मामला क्या है और क्यों अचानक से इनको खौफ शुरू हो गया है अदालतों से, उसकी तफसील मैं आप के साथ जो है वो शेयर करूंगा। सॉरी, वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया इमरानदारों का जो वर्ड इस्तेमाल होने लग गया है हमारी अदालतों के हवाले से, तो अब उस पर है इनको खौफ क्यों है, और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब उनका भी सबर जवाब दे रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ आर्मी ट्रायल के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त में भी अहम पेशरफ्त सामने हुई है। एक और अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगले हफ्ते के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो केस था, उनकी अपील फाइल की गई थी, उनको जो डिस्चार्ज किया गया था उसके खिलाफ अपील थी, उस अपील पर भी कल समाअत हुई थी। उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और बाकी इस्लामी जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस के हवाले से बता दूँ, 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला था, उस फैसले के खिलाफ 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में और जस्टिस वहीद खान साहब उनके साथ इस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। जिनाह हाउस हमला मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया और समाअत आज के लिए मुलतवी की हुई है। लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत की जानिब से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल खुरम खान और सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट पेश हुए। अपील में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत को चैलेंज किया गया। अपील में कहाँ लिखा है कि आपने किस तरह मुलव्वस किया गया। जस्टिस वहीद खान साहब ने सवाल पूछा प्रोसिक्यूशन से कि आप बता दें कि आपने अपील में ये बात कहाँ लिखी है कि किस तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद को उस मुकदमे में नामजद किया गया। आपके पास रिकॉर्ड है तो बताएं। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने कहा कि आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो बताएं। आप वीडियो की जांच पड़ताल आपने करवाई। अदालत ने कहा पहला काम इस्तगासा का ये होता है कि वो डॉक्टर यास्मीन को नामजद कराता, आपने तो उनको नामजद ही नहीं किया। जब आपने नामजद नहीं किया, आपने ततीमा बयान में उनको नामजद नहीं किया, बल्कि एक को अक्यूज की जो गवाही है उसमें आप नामजद कर रहे हैं, तो अदालत ने कहा तफ्तीशी के पास कुछ नहीं कि वो कुछ करता। इस वजह से अदालत ने उनको डिस्चार्ज किया है। बहरहाल अदालत ने अभी नोटिस जारी नहीं किया, अदालत ने फिलहाल रिकॉर्ड तलब किया है कि रिकॉर्ड देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस दरख्वास्त पर और इस अपील पर आगे नोटिस जारी करना है या नहीं करना। तो ये 2 रुकनी बेंच है और बड़ा तगड़ा बेंच है, क्रिमिनल लॉ को समझने वाले हैं शहबाज रिजवी साहब। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि ये जो कानून साजी रातों रात की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से कि मेयर वो भी मुंतखब हो सकता है जो नॉन इलेक्टेड हो, तो ये आइन और कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है कि बल्दियाती इंतखाबात हों, बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन, UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसलर मुंतखब हो जाएँ, लेकिन जब बारी आए मेयर की तो उस पर, जैसे हमारे यहाँ ज़िला नाज़िम होता था एक वक्त, तो मेयर की जब बारी आए तो उसके लिए नॉन इलेक्टेड जो नॉन मुंतखब आदमी है उसको भी अगर वो भी हिस्सा ले सकता है और वो भी मेयर बन सकता है, तो फिर तो आपको पूरा बल्दियाती निज़ाम लाने की ज़रूरत नहीं थी। उस पर बड़ा इतराज़ उठाते हुए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, और उन्होंने कहा है कि गैर मुंतखब अफराद को मुंतखब कराने की जो तरमीम है उसको हमने चैलेंज किया है। और दरख्वास्त में ये कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन इब्तदाई बल्दियाती एक्ट 2013 के तहत हुए, उसी कानून के तहत मुंतखब चेयरमैन मेयर के उम्मीदवारों ने हलफ लिया, मगर अब तरमीमी एक्ट के तहत गैर मुंतखब अफराद को चेयरमैन मेयर बनाने की मंजूरी दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि बल्दियाती कानून की रूह के मुताबिक मेयर मुंतखब नुमाइंदों में से होना चाहिए। आइन के आर्टिकल 90 से 93 और 129 से 131 वफाकी और सूबाई हुकूमतों के स्ट्रक्चर को वाज़ेह करता है। गैर मुंतखब अफराद को मेयर
چیئرمین کو منتخب کرانا آئین اور بلدیاتی قوانین کے روح کی منافی ہوگا۔ اس وجہ سے انہوں نے استدعا کیا کہ حالیہ ترمیم کے تحت جاری کردہ 24 مئی کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس درخواست پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ دوسری جانب سانحہ جو 9 مئی ہے، 9 مئی کی جو توڑ پھوڑ کے واقعات ہیں، اس میں جن خیبر پختونخوا میں جن ملزمان کا ان کو بھیجا گیا تھا آرمی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے، اس کو چیلنج کیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں۔ 9 مئی کے واقعات کے الزام میں گرفتار ملزمان کے کیسز ملٹری کورٹ میں چلانے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ میں وفاقی درخواست میں وفاقی اور صوبائی حکومت کو، سیکرٹری ہوم کو، آئی جی پولیس اور آئی جی جیل خانہ جات کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شہریوں کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلانا نہ صرف بنیادی حقوق، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ انٹرنیشنل قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ مقدمات میں آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 59 اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن 3 کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ عام شہریوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرنا غیر قانونی ہے اور نہ صرف غیر قانونی بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ انٹرنیشنل قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس وجہ سے کالعدم قرار دیا جائے۔ اب آج کی سماعت ہے، 2 رکنی بینچ ہے، اور اگر تو یہ 2 رکنی بینچ انسداد دہشت گردی عدالت کے اس فیصلے کو جس کے تحت ہینڈ اوور کی گئی تھی کسٹڈی جو ملٹری حکام ہیں اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، تو اس کا اثر پھر باقی جو پاکستان میں مقدمات ہیں ان کے اوپر بھی جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج عدالت کی جانب سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس جو از خود نوٹس کیس تھا اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آخری موقع دیا گیا تھا کہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا۔ عدالت کی جانب سے جو 5 رکنی بینچ ہے اس میں مظاہر نقوی صاحب بھی ہیں، جسٹس جمال مندوخیل بھی ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، اور چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن صاحب۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے اور 13 جون کے لیے، 13 جون کو انتخابات کیس ہے اور 13 جون کو ہی ارشد شریف از خود جو نوٹس کیس ہے اس میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل، ڈائریکٹر جنرل ڈی جی ایف آئی اے اور انسپیکٹر جنرل آئی جی اسلام آباد سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اب عدالت نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اگر تو آپ کوئی اس تفتیش کو آگے لے کے بڑھانا چاہتے ہیں تو آخری موقع ہے، نہیں تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی۔ اب وہ فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور یہی کیسز ہیں جس کی وجہ سے اب جو پی ڈی ایم سے جڑے لوگ ہیں ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور وہ ایک دم ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی جو چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو 2 لوگوں کا، ایک ہے حسن ایوب خان، یہ ایئر وائی کا رپورٹر ہے اور ایئر وائی نیوز سے جڑا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ وہاں کسی اور کو رپورٹر ہی نہیں سمجھتے۔ حسن ایوب خان ہے، ان کے ساتھ جو جیو ٹی وی کے ہیں صدیقی، اور جو ان کے ساتھ متی اللہ جان ہیں، حسنات ملک صاحب ہیں، تو یہ وہاں پر ایک 4-5 لوگوں کا گروپ ہے۔ حسن ایوب خان کی جانب سے کہا گیا کہ جب فیصلہ 4-3 کا ہے تو پھر نظر ثانی کس بات کی اور کیوں؟ وہ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جو نظر ثانی، کیونکہ کل نظر ثانی کی درخواست پر جب سماعت ہوئی تھی تو کل 2 درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا 15 منٹ دلائل دیا علی ظفر صاحب نے اور اخیر دلائل تھے ان کے۔ اچھا، اب اس پر اعتراض کیا گیا اور انہوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے مختلف چینلز کو جو انٹرویوز دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جو ابھی تک اس کیس میں فریق ہی نہیں ہے، اس کیس میں اس کو نوٹس نہیں کیا گیا، تو اس کو کیسے 15 منٹ اس کا بھاشن سنا گیا؟ ہماری تو کوئی بات نہیں سنتا، ہم بھی رپورٹر ہیں تو ہمیں بھی دیں پھر 10 منٹ، ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے پھر ہم اپنی بات بتائیں۔ اب بیسیکلی چونکہ 2 کیس تھے، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو گئے، ایک الیکشن کیس تھا اور ایک دوسری جانب تھا ریویو ایکٹ۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا بھی ریویو ایکٹ ڈیسائیڈ ہوگا تو ان انتخابات کی نظر ثانی کیس کو ہم آگے چلا سکتے ہیں، تو اس پر عدالت نے کہا آپ اپنی رائے دے دیں۔ عدالت تو کسی کو بھی عدالتی معاون مقرر کر سکتی ہے، عدالت تو کسی سے بھی اوپینین مانگ سکتی ہے، تو علی ظفر صاحب سے اوپینین مانگی تو علی ظفر صاحب نے کہا جناب میں تو انتخابات کیس پر، انہوں نے یہ جو 14 مئی کا کہا، انہوں نے جو کہا کہ آئین کا قتل ہو چکا ہے، انہوں نے جو کہا کہ آئین بے وقت ہو چکا ہے، وہ تو انتخابات کیس میں تھا۔ انتخابات کیس میں تو وہ پارٹی ہیں، پی ٹی آئی اس میں پارٹی ہے، الیکشن کمیشن نے نظر ثانی میں ان کو فریق بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کل سے ایک ڈھنڈورا پیٹا ہوا کہ جی دیکھیں وہ تو اس میں فریق ہی نہیں ہے، جب 2 کنیکٹڈ کیسز تھے تو اس میں وہ تو انتخابات کیس کی بحث کر رہے تھے، انتخابات کیس میں وہ فریق ہیں۔ ساتھ جب ان سے پوچھا گیا کہ ریویو ایکٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، انہوں نے کہا کہ ریویو ایکٹ کے حوالے سے میری یہ رائے ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، اس کی یہ وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات بطور
عدالتی معاون کے بتا دیے ہیں، تو اس کے اوپر ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں جب فیصلہ 4-3 کا ہے تو پھر نظر ثانی کس بات کی اور کیوں اٹارنی جنرل کو الیکشن کمیشن نظر ثانی کیس میں 27/1 کے نوٹس کے باوجود عدالتی کاروائی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، یہ معاملہ کہیں اور جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ ساتھ کہتے ہیں عمران خان سے پریشر لفٹ کرنے کے لیے عمران داروں نے نیا کھیل شروع کر دیا ہے، آئندہ 2 ہفتے عدالتی محاذ بہت گرم ہونے جا رہا ہے، ہم خیال بینچ کے سامنے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کرنا ہوگا حکومت کو، نہیں تو حکومت کو کوئی معافی نہیں ملے گی، اور ساتھ ہی پہلے ہی کی طرز پر احتجاج کی کال بھی دینی ہوگی، مزید تاخیر وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسن ایوب کہہ رہا ہے، حکومت کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں، آپ کے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہی ہے اور عدالتی محاذ گرم ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب عبدالقیوم صدیقی جو جیو کے رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی توجہ ہٹاؤ منصوبہ، آئندہ ہفتہ روزانہ سماعت، پھر الیکشن کی ایک نئی تاریخ کا اعلان، عمل درآمد کے لیے زمان پارک ملاقاتوں میں تیار کیے گئے وکلا کی آئین بچاؤ الیکشن کراؤ تحریک چلانے کی منصوبہ بندی۔ آپ جانتے ہیں روز عمران خان سے سینکڑوں وکلا ملاقات کر رہے ہیں، تو وہ اب کیسے کہتے ہیں یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر الیکشن کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے عمران خان نے زمان پارک میں ڈیلی وکلا کو تیار کر رہے ہیں، ادھر سپریم کورٹ فیصلہ دے گی، نئی تاریخ دے گی، ادھر وکلا تحریک چلائیں گے، اور یہ پوری منصوبہ بندی ہے۔ مقصد اس کا ہے 9 مئی سے توجہ ہٹانا، 9 مئی توجہ ہٹاؤ منصوبہ، آئندہ ہفتے روزانہ سماعت، پھر الیکشن کی ایک نئی تاریخ کا اعلان، عمل درآمد کے لیے زمان پارک ملاقاتوں میں تیار کیے گئے وکلا کی آئین بچاؤ اور الیکشن کراؤ تحریک چلانے کی منصوبہ بندی، 3 رکنی بینچ الیکشن کمیشن کو نااہل قرار دینے کے ساتھ ساتھ حکومت کے پر وار گہرا زخم، کہتا ہے حکومت پر وار گہرا زخم، یہ اب ان کو تکلیف شروع ہو گئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چونکہ الٹیمیٹ انہوں نے بھی اپنے جو توقیر ہے اس کو بچانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا، اور ٹھنڈے طریقے سے انہوں نے بہت کام کیا، چونکہ ایک طرف سے چیزیں بہت کھل کر سامنے آ گئی ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو پتہ ہے کہ آئین کی بالادستی کیسے کروانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، اور یہ چڑھ دوڑے ایک ہی دفعہ چڑھ دوڑے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر۔ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے جانب سے کیا جا رہا ہے جن افواہوں کو، اللہ کرے وہ قوم کے لیے سچ ہوں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سٹینڈ لے لے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔